وَيَجْعَلُونَ اور وہ ٹھہراتے ہیں لِلَّهِ الْبَنَاتِ اللہ کے لیے بیٹیاں سبحانہ وہ اس سے پاک ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے وہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بالانثى لڑکی کی ظل وجهه ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودًا سیاہ وهو كظيم اور وہ غم میں بھر جاتا ہے يتوارى من القوم چھپتا ہے قوم سے من سوء ما بشر به اس بری خبر سے ایمسکو کیا اس کو روکے رکھوں علی ہون ذلت پر ام یدسوه فی التراب یا اس کو داب دوں زمین میں الا ساء ما یحکمون سنو برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثل السوء بری مثال ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ کے لیے بلند مثال ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب حکمت والا ہے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید فرمائی تھی شرک کی ایک قسم یہ تھی کہ ایک کے سوا دو معبود بنا لیے جائیں تو اللہ نے اس کا رد فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین کہ دو معبود نہ بناؤ بلکہ الہ ایک یہ میرے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے نہ مشکل کشا ہے تو لہٰذا معبود بھی میں ہی ہوں اور مجھ ہی سے ڈرو اور پھر آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اور اسی کے لیے کامل اطاعت ہے دائمی اطاعت ہے پھر بھی تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو جو تمہارا نہ مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے جنہوں نے نہ تمہیں پیدا کیا ہے نہ ہی وہ تمہیں روزی دیتے ہیں پھر بھی تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو فرمایا کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے فمن اللہ کی طرف سے لیکن ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم بھی پھر میری طرف دوڑ کے آتے ہو میری طرف چلاتے ہو گراتے اور دعائیں مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں ٹھیک کر ہماری اس تکلیف کو ختم کرو اور پھر کیا ہوتا ہے اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون کہ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں شرکیہ باتیں پھر شروع کر دیتے گویا کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی نہیں یا پھر تم نے اس تکلیف میں اللہ کو پکارا ہی نہیں ایسے ہو جاتے تاکہ ناشکری ہو جو کچھ ہم نے دیا ہے بس فتمتعوا فائدہ اٹھا لو اور قریب تمہیں پتہ چل جائے اور پھر شرک کی ایک صورت یہ تھی کہ لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیا کرتے کہ یہ دودھ جو ہے یہ بتوں کے نام ہے یہ
فلاں کے نام یہ، فلاں کے نام وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. اللہ کی روزی دی کس نے؟ اللہ نے دی ہے، تو اللہ کے نام کی نظر و نیاز چلے گی. تو یہ لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں کہ یہ دودھ فلانی شریف کا ہے اور یہ باری شریف کا ہے، اور یہ دمبا فلانے دربار کا ہے اور یہ فلانے دربار کا. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اللہ کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا جو تم افتراء کرتے ہو. یہ افتراء ہی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا جائے، تو یہ اللہ پر افتراء. تو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کسی بزرگ نے کہا تھا کہ میری قبر پہ آ کے چادر چڑھانا، اور میری قبر پہ آ کے تم نے بکرا دینا، اور تم نے میری قبر پہ آ کے یہ کام کرنا اور وہ کام کرنا. یہ تم سے سوال ضرور کیا جائے گا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ. اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. شرک کی ایک صورت یہ تھی، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، پھر ان بیٹیوں کو دیوی مان کر ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کو پھر مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے. عربوں کے علاوہ بعض دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ دیویوں کا تصور یہ عام تھا. جس طرح ہندوؤں کے اندر، ہندو کے اب کلکتہ والی کالی دیوی وہ مشہور ہے، تو اب اس کے نام کا جو ہے ادھر مندر بھی بنا ہوئے. کہتے ہیں کہ انسانوں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، ذبح کر دیا جاتا ہے تاکہ اس دیوی کا غصہ وہ ٹھنڈا ہو جائے اور یہ قہر کا باعث نہ بنے. اسی طرح عربوں میں قبیلہ بنو خزاعہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور جننیاں جو ہیں، جننیاں مادہ جن، یہ ان کی ماں ہے. اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ وقتوں نے اللہ کے درمیان اور ان جنات کے درمیان رشتہ داری قائم کر رکھی. وہ ہے کہ جنات یہ اللہ کے خدا کی کیا ہے؟ سسرال ہے. اس کے نتیجے میں فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ خدا کی کیا ہے؟ بیٹیاں. تو اللہ نے اس کا بھی رد فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. تو بارک فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک. اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، اور اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں. اور اپنے لیے کیا چاہتے تھے؟ بیٹے. اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے. اور یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے. یہ عقل کے بھی خلاف ہے. جو چیز اپنے لیے انسان پسند نہ کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرنا کیسے گوارا کرے؟ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہو. اپنے طرف جو ہے بیٹوں کی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہوئے یہ شرماتے نہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آتی. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب خوشخبری دی جاتی ہے کسی کو بالأنثىٰ، لڑکی کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو یہ بجلی بن کر اس پر گرتی ہے خبر. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم میں بھر جاتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم میں بھر جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ بیٹی کیوں ہو گئی؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم سے چھپتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیٹی کی خوشخبری دی گئی. اب جو ہے برادری سے منہ چھپاتا ہے، کنبے قبیلے سے منہ چھپاتا ہے، جاننے والوں سے منہ چھپاتا ہے اور دور بھاگتا ہے. امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر
ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے ہاں بچے پیدا ہوتے، بچیاں پیدا ہوتی تھی، تو جب بچی پیدا ہوئی تو وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اس کو خاوند نے، باپ نے گھر چھوڑ دی۔ جب اسے گھر چھوڑا نا تو اس عورت نے کچھ اشعار کہا کہ مال ابھی حمزہ تھا لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ وہ اب ہمارے پاس آتے ہی نہیں، یبیت فی بیت التی تلینا، پڑوسیوں کے گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آتا بلکہ پڑوسیوں کے گھر میں رہتا ہے۔ غصبانہ اللہ نلد النبینا بنینا، اللہ نلد البنینا، وہ اس بات سے غصے میں ہے کہ ہم بچے نہیں جنتی، لڑکے ہم پیدا نہیں کرتے۔ تاللہ ما ذاک بعیدینا، اللہ کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نحن کزرع لما، ہم تو اس کھیتی کی طرح ہے، قد زرعوا فینا، جو کچھ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے وہی نکلتا ہے، پیداوار پھر وہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ جاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور میں قوم کے سامنے جاؤں گا تو قوم کہے گی کہ یہ بیٹی کا باپ بنا ہے اور کل کو اس کا داماد بھی ہوگا، حالانکہ وہ یہ خود نہیں سوچتا تھا کہ وہ خود بھی کسی عورت کا بیٹا ہے، اگر عورت نہ ہوتی تھی اس کی اپنی پیدائش بھی ممکن نہ تھی، لیکن بس وہ زمانہ جاہلیت کے تصورات تھے، جاہلیت کی غیرت وہ ان کو مار دیتی تھی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، تو آج کل بھی کئی اس طرح کے لوگ ہیں جاہل جو بیٹیوں کی پیدائش پر ناخوش ہوتے، غصہ ہوتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیٹی یا بیٹا دینا یہ عورت کے اختیار کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو بیٹا دے اور چاہے تو بیٹی دے۔ تو فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اس بری خبر سے وہ جس کو یہ بری خبر سمجھتا ہے اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا میں اس کو ذلت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے پاس روک کے رکھوں کہ لوگ مجھے کہتے رہے کہ فلاں اس کا داماد بنے گا، یہ داماد بنے گا، اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، یہ ذلت میں برداشت کرتا رہوں، ام یدسہ فی التراب، یا میں اس کو مٹی کے اندر دبا دوں، مٹی کے اندر گاڑ۔ تو پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے۔ بیٹی کی پیدائش پر وہ کیا کرتے تھے، بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی، اب چھٹے سال میں جب بچی داخل ہوتی تھی تو اس کو نہلاتے، اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اس کا خوب ہار سنگار کرتے، تیار کر کے اس کو باہر لے جاتے جنگل کی طرف، وہاں پہ انہوں نے پہلے ہی سے اس کا گڑھا کھودا ہوتا تھا، اوپر سے دھکا دیا اور اس گڑھے کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے آ گئے، یا پھر پہاڑ پہ لے گئے اور وہاں سے اوپر سے گرایا نیچے غار کی طرف پھینک دیا بس، یا بعض بدبخت ایسے تھے جو سمندر میں ڈال دیتے تھے زندہ ہی۔ تو اس قتل کی سنگینی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر کے اندر بھی بیان فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا گناہ تھا تیرا تجھے قتل کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آگے کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام لائے ہوں اور اب بہت پریشان رہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، 8 بچیوں، اور اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے یہ کتنا بڑا ظلم کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، اب تو اسلام لا چکا ہے، اسلام کی وجہ سے پچھلے گناہ وہ ختم ہو جاتے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کی وجہ سے پچھلے گناہ وہ معاف ہو جاتے۔ تو لہٰذا اب تمہارے لیے ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو،
اور ہر بچی کے بدلے تو میں غلام کو آزاد کروں. حضرت قیس کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس غلام نہیں البتہ جانور میرے پاس موجود. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا چلو ہر بچی کے بدلے میں ایک اونٹ کو وہ ربا میں تقسیم کر دوں, شاید یہ کچھ کفارہ بن جائے. لیکن قانون کیا ہے کہ اسلام لانے کے ساتھ مثل گناہ وہ معاف ہو جاتا. اسی طرح دوسرے مفسرین نے بھی ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک صاحب آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آگے کہا اللہ کے رسول میں اسلام لایا ہوں لیکن پریشان رہتا ہوں, اور پریشان اتنا زیادہ ہوتا ہوں کہ رات کی نیند وہ بھی میری ختم ہو گئی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جاہلیت کا زمانہ تھا, میرے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی, مجھے بتایا گیا کہ آپ کی بچی پیدا ہوئی, تو میں نے اس کو زندہ رہنے دیا, زندہ رہی. جب وہ 6 سال کی عمر کو پہنچی تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کو تیار کرو, اس کو کپڑے پہناؤ, نہلاؤ دھلاؤ اس کو. تو اس کی ماں نے اس کو نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے. میں اس کو لے کے باہر نکل گیا, جنگل کی طرف میں اس کو لے گیا, اور جنگل کے اندر میں نے پہلے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا. تو اس گڑھے کے کنارے پہ میں نے اپنی بچی کو کھڑا کیا اور میں نے اس کو کہا کہ نیچے جھانک کے دیکھو ذرا یہ کیا ہے. تو جو ہی نیچے جھانکی تو میں نے پیچھے سے دھکا دیا اور بچی کو گرا دیا, اور میں نے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر. اللہ کے رسول وہ مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی, لیکن مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہ آئی. میں نے اس بچی کو اسی طرح زندہ وہ دفن کر دیا. تو اب میں پریشان رہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہے وہ اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. آپ توبہ استغفار کرو اور صدقہ خیرات کرتے رہو. تو اس طرح کا جاہلیت کا زمانہ تھا جو لڑکیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا الا ساء ما يحكمون, برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے ہیں. تو ہمارے اس دور کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش پہ خوشی نہیں منائی جاتی, اور بچے کی پیدائش میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. اور پھر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بچیوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھتے, اور ادھر سے لڑکی کی طرف سے بھی ڈیمانڈوں کی وہ پورا پرچہ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے بچیاں وہ گھروں کے اندر ہی بوڑھی ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کا خیال کون کرے گا؟ تو ظاہری بات ہے معاشرے کے افراد ہی نے خیال کرنا. تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے بیٹی کی شادی ایسی جگہ پہ ہو جہاں سے بہت زیادہ جو ہے جہیز کا سامان, لڑکی والے فٹ ہو صحیح, میں وہاں سے شادی کروں گا اپنی بیٹی. غریبوں کی بچیاں کہاں جائیں گی؟ تو یہ انسان یہ غور کرے کہ مجھے بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہیں, آگے میں بیٹوں کو شادی کروں گا, آگے ان کو بھی اللہ بیٹیاں دے گا, ان کا کیا ہوگا؟ پھر آپ کے سامنے کوئی مطالبہ رکھ دے کہ میں آپ کو تب دوں گا کہ جب یہ ڈیمانڈیں پوری کرو گے, پھر انسان کیا کرے؟ تو لڑکے والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور لڑکی والوں کو بھی سوچنا چاہیے, دونوں کو خیال کرنا چاہیے. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ, ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء, بری مثال ہے. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کے لیے بلند مثال ہے. وہو العزیز الحکیم, وہ غالب اور حکمت والا. اللہ جل شانہ ہمیں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل نصیب. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ